ناظرین، یہ 25 جولائی سن 1665 کا دن تھا۔ کیمبرج میں ہولی ٹرنٹی کے پاس ایک گھر میں 5 سالہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کی لاش کا معائنہ کیا تو انہیں اس کی چھاتی پر کالے دھبے نظر آئے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ ان کے چہروں پر خوف کے سائے دوڑ گئے، کیونکہ ناظرین کالی موت نے کیمبرج کا لک کر لیا تھا۔ سن 1665 کی پہاڑ لندن کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ بلیک ڈیتھ کے نام سے یورپ کا مشہور طاعون لندن کے دروازوں پر دستک دے چکا تھا، اور جلد ہی وبا نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگ مرنے لگے اور گلیاں لاشوں سے بھر گئیں۔ امرا نے تو اپنے خاندان شہر کے مفازات میں بھیج دیے، لیکن غریب ان کے پاس موت کے سوا کوئی آپشن نہ تھا۔ موت اور دردناک موت۔ جن پر سیاہ دانے نظر آتے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پھول کر پھوڑے بن جاتے اور پھٹ کر پیپ بہنے لگتی۔ اس کے ساتھ مریض کو الٹیاں لگتی اور زبان سوکھ جاتی۔ اوپر سے سر پہاڑ کی طرح پھٹنے لگتا، اور موت کو مزید دردناک بنانے کے لیے جس گھر میں مریض ہوتا اسے سیل کر دیا جاتا، اور پورا خاندان ایک ساتھ سسک کر مر جاتا۔ اگرچہ اس وقت تک اس بیماری کے جراثیم دریافت نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے محسوس کر لیا تھا کہ بیمار شخص کے قریب جانے سے یہ بیماری صحت مند شخص کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا جو ہی وبا پھیلنی شروع ہوئی، سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کیا گیا اور وبا زدہ علاقے کو مکمل سیل کر دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ خبر پھیلتے ہی کیمبرج کے لوگ خود ساختہ تنہائی میں چلے گئے۔ کیمبرج یونیورسٹی بند کر دی گئی، طلباء کو گھر واپس جانے کا کہہ دیا گیا، اور پھر تاریخ میں پہلی دفعہ گھر رہ کر یونیورسٹی کی پڑھائی کا آغاز ہوا۔ ان سب طالب علموں میں ایک نام آئزیک نیوٹن کا بھی تھا۔ وہ ابھی جوانی کا دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور کیمبرج کے ہی ایک کالج میں طالب علم کی حیثیت سے پڑھ رہا تھا۔ اس وقت تک آئزیک نیوٹن کو صرف اس کے گھر والے چند قریبی دوست اور استاد ہی جانتے تھے۔ یونیورسٹی بند ہوئی، نیوٹن نے سوال اٹھایا اور کیمبرج سے 60 میل دور اپنے آبائی گھر چلا گیا۔ اس کا آبائی گھر ایک چھوٹے سے گاؤں میں تھا جہاں پہلے سے ہی کم لوگ آباد تھے۔ اوپر سے وبا پھیلنے کا ڈر تھا، لوگوں نے سگے رشتہ داروں کو بھی گھر بلانے کے لیے دروازے بند کر دیے۔ یونیورسٹی بند ہونے کی وجہ سے نیوٹن اپنے ٹیچر سے بھی کچھ ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تنہائی میں نیوٹن کا گزرا ہوا 1 سال قیامت تک کے لیے اس کا نام تاریخ میں نقش کر گیا۔ خود نیوٹن نے اپنی بائیوگرافی میں اسے حیران کر دینے والے کاموں کا سال کہا۔ سب سے پہلے اس نے میتھمیٹکس میں ان مسئلوں پر کام کیا جس کا آغاز اس نے کیمبرج یونیورسٹی میں کیا تھا۔ نیوٹن کا کیا گیا یہی کام میتھ کی ایک نئی شاخ کیلکولس کی بنیاد بنا، اور آپ سب بخوبی جانتے ہوں گے کہ آج تک طلباء کو فیل کر دینے میں اس کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ یہیں اسی گاؤں والے گھر کے صحن میں سیب کا وہ تاریخی درخت بھی تھا جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نیوٹن اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور سب اس پر آ گرا تو وہ سیب اٹھا کر کھانے کی بجائے یہ سوچنے لگا کہ یہ سیب نیچے ہی کیوں گرا، اور اس طرح گریوٹی نام کی ایک نئی قوت دریافت ہوئی۔ اسی گاؤں والے گھر میں نیوٹن نے موشن کے بارے میں تجربات کیے۔ اسی گھر کے کسی کمرے سے آنے والی روشنی پر اس نے آپٹکس کی بنیاد رکھی، اور 1 سال بعد جب کالی موت نے لندن کی اب 1/4 آبادی کا فضائیہ کر دیا، یونیورسٹی دوبارہ کھلی، نیوٹن تنہائی پر کیے گئے اپنے کاموں کے ساتھ واپس کیمبرج لوٹا تو 6 مہینے کے اندر اسے فیلو بنا لیا گیا، اور 2 سال کے اندر وہ مکمل پروفیسر بن گیا تھا اور دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی تھی۔ میرے معزز طالب علموں اور دوستوں، ایک بار پھر سے وبا پھیلی ہے اور پوری دنیا میں یونیورسٹیوں سے طلباء کو گھر بھیج دیا گیا ہے اور گھر سے ہی آن لائن کلاسز اٹینڈ کرنے کا کہا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کی یونیورسٹی میں بھی کچھ ہفتوں یا مہینوں کے لیے بند کر دی جائے تو آپ کے لیے گولڈن چانس ہے کہ آپ بھی نیوٹن کے تمام ریکارڈ توڑ سکتے ہیں۔ یہ تاریخی مثال ذہن میں رکھیں اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں جو آنے والے اسٹوڈنٹس کی زندگی متاثر کرے۔ ذرا سوچئے، اگر کیلکولس نہ ہوتی تو ہم میں سے کتنے لوگ میتھ پڑھ رہے ہوتے؟
اب دیکھتے ہیں کہ اس وبا کے جانے کے بعد بیچارے معصوم طالب علموں کے سر پر کون سی کیلکولس جیسی اور کون سی نئی نئی وبائیں منڈلاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ خونی وبا جانے کے بعد ہمارے طالب علموں کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی ایجادات سامنے آئیں گی۔ شکریہ۔